بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ ورلڈ کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میری امت پر وہ زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر گزرا تھا، جس طرح ایک پیر کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ہو بہو، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے علانیہ طور پر اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والے پیدا ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ بنی اسرائیل کی 72 مذہبی فرقے تھے اور میری امت کے 73 مذہبی فرقے ہوں گے جو ایک کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ جو اس طریقے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ چنانچہ ایک اور روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے اور امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جایا کرے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، قبیلہ کے سردار بے دین لوگ بن جائیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، یعنی اس کے خوف کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے نیک لوگوں پر لعن طعن کرنا شروع ہو جائیں، تو اس زمانے میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے دانے گرنے لگیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے آپ سے بچانا۔ یعنی یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے احکامات جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ ناظرین، ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے زمانے میں بھی گزر چکے ہیں، جن میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا، ختم نبوت سے انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت ساری خرافات مشہور ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، ذرا سی دنیا کے بدلے اپنی دین کو بیچ ڈالے گا۔ جب تمام اہل ایمان اس جہان سے کوچ کر جائیں گے تو اہل حبش کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی، خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، حج موقوف ہو جائے گا، قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا، خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، شرم و حیا جاتی رہے گی، سرعام گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے، حکام کا ظلم و جہالت اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی، پس دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی مانند اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کے مانند ہو جائیں گے، قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں پے در پے نازل ہونے لگیں گی، جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی لفظ اللہ تک کہنے والا نہ رہے گا۔ اسی دوران ملک شام میں امن زیادہ ہوگا، بس دیگر ممالک سے ہر قسم کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اپنے اہل و عیال سمیت ملک شام کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک بہت بڑی آگ جنوب سے نمودار ہو کر لوگوں پر بڑھے گی جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے، آگ ان کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کے وقت تھک کر گر پڑیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی، جب دھوپ تیز نکل آئے گی تو آگ پھر ان کا پیچھا کرے گی، جب شام ہو جائے گی تو ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے، صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی اور آدمی اس سے بھاگیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے آگ ان کو ملک شام تک پہنچا دے گی، اس کے بعد آگ لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ قرب قیامت کی آخری علامات ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کی اول علامت یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، اموال بکثرت ہو جائیں گی کہ جمعہ کے دن جو کہ یوم عاشوراء بھی ہوگا، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی آواز آدمیوں کو سنائی دے گی
اور یہی وہ پہلا سور ہوگا جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ تمام اطراف کے لوگ اس کی سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ بس رفتہ رفتہ یہ آواز کڑک بجلی کی طرح سخت اور بلند ہو جائے گی۔ لوگوں میں اس کی وجہ سے بڑی بے چینی اور بے قراری پھیل جائے گی۔ جب وہ پوری سختی پر آ جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگیں گے۔ زمین جا بجا پھٹ جائے گی، سمندر ابل کر قرب و جوار کے مواضعات پر چڑھ جائیں گے۔ نہایت بلند اور مضبوط پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑیں گے۔ وہ آواز آہستہ آہستہ سخت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے نہایت ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت کا ایک عالم اور قیامت کا ایک نظام قائم ہو جائے گا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور قیامت کی ان سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔